مہروی کابینات کے اسلامی بھائیوں کو مدنی مشورے میں نگران شورا نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں ملاحظہ کیجیے۔ تنظیمی جو مدنی کام ہوتے ہیں ان میں کئی علوم ایسے ہوتے ہیں جن کا سیکھنا ایک نگران اور ذمہ دار پر واجب ہے، نہ سیکھنے کی صورت وہ گناہ گار ہو رہا ہے۔ آپ بولو یار پھر ذمہ داری لینے کا کیا فائدہ؟ تو دنیا کے اور زندگی کے 200 شعبے، یعنی آپ کا ذمہ داری لینے کا اس صورت میں اگر کوئی فائدہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا تو اس کا مطلب ایک یہ نکلتا ہے کہ گویا کہ آپ اپنے ذمے جو علم ہے وہ سیکھنے کے فیور میں ہی نہیں ہے اور علم دین سے آپ دور بھاگ رہے ہیں۔ تو جب آپ کا مزاج علم دین سے دور بھاگنے کا ٹھہرا تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ کیا طلاق، کیا تجارت، کیا ملازمت، کیا خرید و کیا فروخت، کیا بے و شرع کے مسائل جو بھی ہوگا اس میں آپ نہ بلد ہوگے تو کیا جنگل میں جا کے رہیں گے؟ اگر جنگل میں جا کے رہیں گے تو وہاں بھی کیسے رہنا اس کا بھی علم سیکھنا پڑے گا، گری پڑی چیز کا بھی علم سیکھنا پڑے گا، پتے پھلوں کا بھی علم سیکھنا پڑے گا، وہاں رہے گا نماز اور وضو اور کیسے انتظام کرے گا وہ بھی سیکھنا پڑے گا۔ زندگی میں آئے ہیں تو زندہ رہنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے شریعت کے مطابق علم تو سیکھنا ہی پڑے گا۔ تو راہ فرار تو کہیں بھی نہیں ہے۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں؟ اب بتائیے کہ 2 درس دینا سننا مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنا پڑھانا، اس کے لیے آپ میں سے کون تیاری کرتا ہے؟ یعنی اب آپ جاتے ہی 2 درس دینے سننے اور مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھنے پڑھانے میں لگ جائیں گے۔ یہ مدنی کام کریں، پھر بدے مدنی مشورے کا جدول بنائیے، علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت۔ آپ بتائیے آپ میں سے کون کون شرکت کرے گا؟ یہ جذباتی انداز بھی نہیں ہو۔ دیکھیں آپ خود غور کر لیں کہ جو آپ کے ماتحت اسلامی بھائی ہیں جب وہ آپ ہی کو نہیں دیکھیں گے ان مدنی کاموں میں تو وہ کس طرح گاڑی آگے بڑھے گی؟ تو یہاں آئیں اتنا سفر کر کے تو اب یہ طے کر کے جائیں کہ ہماری کوئی مسجد بھی اب خالی نہیں رہے گی۔ الحمدللہ ہمارا باب المدینہ کا پچھلے دنوں مدنی مشورہ ہوا اور مارچ کے اینڈ میں ہمارے یہ فائنل ایک مدنی مشورہ ہے۔ یہ تقریباً ہم نے 2 یا 2.5 ماہ کا ٹائم دیا حاجی امین، اور یہ ہمارا طے ہوا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق حاجی امین کے ہماری تقریباً 3200 مساجد باب المدینہ میں 3200 مساجد گویا کہ ہمارے تحت آتی ہیں۔ اب اس پر ہمارا یہ مدنی مشورہ ہوا ہے کہ مارچ کے آخری ہفتے میں ہمارا مدنی مشورہ شاید ہوگا۔ اس میں ہم وہ مدنی مشورہ وہ کریں گے جس میں ان تمام مساجد کے تمام ذمہ دار آپ بنا دیں۔ کوئی مسجد ہماری خالی نہیں ہونی چاہیے، اور اس مسجد میں کم از کم درس فیضان سنت اور مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہونا چاہیے۔ ان تمام اسلامی بھائیوں کو آپ لے کر آئیے، ہم انشاءاللہ ان کا مدنی مشورہ کریں گے۔ کم از کم وہ مساجد ایسی نہ ہو کہ جن میں دعوت اسلامی کا کوئی ذمہ دار نہ ہو، خالی کیوں چھوڑے مسجد کو؟ تو آپ بھی کوئی ایسا ہدف لے کے جائیے، مہروی کابینات اور حنبلی کابینات، آپ ایسا ہدف لے کے جائیے کہ آپ کی کابینات پہ جتنی مساجد ہیں ان سب میں آپ نے مدنی کام کرنا ہے اور سب جگہ پر ذمہ دار بنانے ہیں، اور ذمہ دار بنانے کے بعد ان ذمہ داران کو ان کے حال پر نہیں چھوڑنا ہوتا، ان کی مسلسل تربیت کرنی ہوتی ہے۔ ان کے پاس اب مثال کے طور پر ایک علاقہ ہے، ڈویژن مشاورت کے نگران نے یا ایک علاقائی مشاورت کا نگران ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ یہ اسلامی بھائی جائیں گے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان کے ٹائم میں، ٹھیک ہے، مدینہ مسجد میں، مدینہ مسجد ان کا ذیلی حلقہ ہے، تو ہمارا علاقائی مشاورت کا نگران محض مدنی مشورے کے لیے نہیں جائے گا، ہمارے علاقائی مشاورت کے نگران جائیں گے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں اور پڑھنے پڑھانے میں شامل ہو جائیں گے، پھر وہ پورے جدول کے مطابق دیں گے۔ اب یہ اسلامی بھائی نکلیں گے چوک درس کے لیے، جو طریقہ کار ہے ان کے ساتھ ہمارا علاقائی مشاورت کا نگران چوک درس پہ بھی شرکت کرے گا، پھر ان کے کچھ مختصر سی کارکردگی لینے کے بعد اب ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ یہ جائے تو مدرسۃ المدینہ بالغان بھی بند، اس دن چوک درس بھی نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، صرف مدنی مشورہ ہوگا۔ تو مدنی مشورہ مدنی کام کا ہی ہوتا ہے، مدنی کام ہی نہیں ہوگا تو مدنی مشورہ پھر کس چیز کا کریں گے؟